بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عمران خان ایک ناٹک کیا کرتے ہیں ٹیلی فون کالوں کا، اور وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ ٹیلی فون کالیں کہاں سے آتی ہیں۔ وہی وزیر اعظم ہاؤس سے ہی کالر بٹھائے ہوتے ہیں اور وہی کالیں کرتے ہیں، یعنی سب کچھ پہلے سے ارینج ہوتا ہے، سوال کیا کرنے ہیں اور جواب کیا دینے ہیں۔ لیکن آج کا جو ان کا یہ ناٹک تھا وہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اس التوا کی کیا وجہ ہو سکتی ہے یہ تو پتہ نہیں ہے صحیح معنوں میں، لیکن سنا ہے کہ یہ جو نواز شریف نے پی ڈی ایم کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اس بات کو، اس خبر کو کنفرم کر دیا ہے کہ اگلے سال الیکشن ہونے والے ہیں، تو شاید اس سے عمران خان کی کچھ حوصلہ شکنی ہوئی ہے، یا وہ گھبرا گئے ہیں، یا وہ نروس ہو گئے، ان کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ کل اریسٹ کالوں کا جواب کس طرح دیں گے۔ یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہاں ایک پیراڈاکس بھی بنتا ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ اصل میں عمران خان کی پلاننگ ہے کہ اگلے سال الیکشن کیا جائے، کیونکہ جنرل باجوہ کی موجودگی میں الیکشن ہوں گے تو وہ جنرل صاحب ان کو الیکشن پھر جتوا دیں گے۔ لیکن اس مفروضے کو میں تسلیم نہیں کرتا، اس لیے کہ اب جنرل باجوہ اس پوزیشن میں نہیں ہے جس پوزیشن کی توقع عمران خان کر رہے ہیں۔ ان کے خیالات جو بھی ہیں، ہمیں ان سے غرض نہیں ہے، ان کے اپنے خیالات ہوں گے جنرل باجوہ صاحب کے، لیکن یہ بات کلیئر ہے کہ وہ عمران خان کا اعلی کار بننے کے لیے اس وقت کسی بھی وجہ سے وہ تیار نہیں ہیں۔ چنانچہ جنرل باجوہ سے یہ توقع ہو کہ وہ اگلا الیکشن بھی انہیں 2018 کی طرح جتوا دیں گے، یہ ان کا خیال خام ہے۔ اور یہ باتیں پی ٹی آئی کے حلقوں کی طرف سے پھیلائی جاتی رہی ہیں کہ عمران خان اچانک اسمبلیاں توڑ کر الیکشن کرا دیں گے۔ اسمبلیاں توڑنے والی بات تو درست ہے کہ اگر انہوں نے دیکھا کہ حالات ان کے لیے خطرناک ہو رہے ہیں تو وہ اسمبلیاں توڑ کر سب کو پریشانی میں ڈال دیں گے، لیکن اسمبلیاں توڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اگلے الیکشن کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں۔ اس کے بعد انہیں سیاست سمیت بہت کچھ چھوڑنا پڑ جائے گا۔ تو نواز شریف نے جو پی ڈی ایم کے اجلاس سے خطاب کیا، اور اس میں دو باتیں انہوں نے کہیں کہ ایک تو یہ کہا کہ میں اپنے بیانیے سے نہیں ہٹوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مفاہمت یا لچک کا جو تاثر مل رہا تھا اس کی انہوں نے نفی کر دی ہے۔ اور دوسری انہوں نے یہ کہا کہ تمام جماعتیں الیکشن کی تیاری کریں جو اگلے سال ہونے والے ہیں۔ انہیں یہ خبر کس نے پہنچائی؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کس نے پہنچائی۔ حمزاد یا موکل تو انہوں نے رکھے نہیں ہوئے، اور یہ خبر انہیں ان حضرات نے پہنچائی ہے جو تسلسل کے ساتھ لندن میں ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور ان میں یہاں کی بڑی شخصیات بھی ہیں اور کچھ بیرونی سفارتی حلقے بھی شامل ہیں۔ پاکستان کی صورتحال سب کے لیے تشویشناک ہے، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی تشویشناک ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور ہمارے جو دوست ملک ہیں وہ بھی پریشان ہیں، اور جو دوست ملک نہیں ہیں لیکن ان کے سٹیکس پاکستان کے حوالے سے ہیں وہ بھی پریشان ہیں۔ تو اس سارے صورتحال میں یہ تو خیر نہیں کہا جا سکتا کہ نواز شریف کو الیکشن جیتنے کی اجازت دی جائے گی، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نالائق اور تباہی اور بربادی کے دیوتا کا نام جسے دیا گیا ہے، اس کی چھٹی کا تقریباً یہ طے ہو گیا ہے کہ یہ جاتا ہے تو جائے۔ اور اگر اسمبلی توڑنی ہے، اگر اس نے اسمبلی توڑ دی تو پھر ایک نیا سینیریو بنے گا، کیونکہ وہ اتنی جلدی کی صورتحال میں یہ معاملات سے نمٹنا کہ نواز شریف کا رستہ روکا جائے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی تھوڑا مشکل ہوگا۔ چنانچہ اسمبلی توڑنے سے تو ان کو باز رکھا جائے گا، لیکن الیکشن اگلے سال ہو رہے ہیں، یہ بات نواز شریف کی زبانی اگر ہم اس پر اعتبار کریں تو گویا کہ یہ طے ہو گیا ہے۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات پی ڈی ایم کے کراچی میں جو مصروفیات ہیں اور جو اجلاس ہوا ہے اس میں اگرچہ استعفوں کا فیصلہ نہیں ہو سکا، لیکن ایک بات بڑی کیٹیگوریکلی کہہ دی گئی کہ پیپلز پارٹی کو واپس نہیں لیا جائے گا، اور یہ بات بند ہو چکا ہے۔ پیپلز پارٹی نے ہماری پشت میں، پی ڈی ایم کی اور اپوزیشن کی پشت میں چھرا گھونپا ہے۔ یہ بات مولانا فضل الرحمان نے کی، اور یہ کیوں کی؟ اگرچہ ایک صحافی نے سوال کیا تھا، لیکن صحافی نے سوال کیوں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں واپس آنا چاہتی ہے۔ وہ کیوں واپس آنا چاہتی ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ پی ڈی ایم میں واپس آ کر تحریک چلا کر حکومت کا تختہ الٹانے کا منصوبہ رکھتی ہے، بلکہ اس کے خیال میں پی ڈی ایم کے اندر رہنے سے اس کی جو ویلیو تھی، جو لیوریج تھی، جس کی بنیاد پر اس نے کئی مطالبات منوائے، اب وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے۔ وہ اس پوزیشن کو واپس حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آئندہ کے منظرنامے میں کل کیا ہوگا غیر یقینی صورتحال ہے۔ اگر پوری طرح اپوزیشن کا ساتھ دینا پڑا، یعنی اس میں فائدہ ہوا، تو پھر یہ رستہ بھی کھلا رکھے گا، لیکن مولانا فضل الرحمان نے یہ رستہ بند کر دیا۔ رستہ بھی قطعی طور پر بند نہیں ہوا، پیپلز پارٹی واپس آ سکتی ہے، لیکن اسے کچھ گارنٹیاں دینا پڑیں گی کہ وہ اب سودے بازی نہیں کرے گی پسے پشت اور ماضی کی طرح
खंजर नहीं घोंपेगी जिस तरह सेनेट के इलेक्शन में और एक दो दूसरे मौके पर उसने घोंपा। तो ये गारंटियाँ कौन देगा? ये ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के दर्द सारे, अगर वो ऐसी काबिल कबूल गारंटियाँ ले आती है तो रास्ता खुल भी सकता है। यकीनी तौर पर नहीं खुल रहा, लेकिन खुलने का इम्कान मौजूद हो सकता है। और मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी ये गारंटियाँ देने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि इसने पिछले दिनों में जो तहरीक जमहूरियत, कामयाब होती हुई तहरीक जमहूरियत को जिस तरह इसने टांग खींच कर और सारा किया कराया जो था उस पर पानी फेर दिया, वो इस काबिल नहीं है कि उसे इतनी जल्दी भुला दिया जाए। पीडीएम के इजलास के बाद जो ब्रीफिंग हुई उसमें एक दिलचस्प बात ये हुई कि मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इस हुकूमत को ख़त्म करना हमारा हदफ है, और शहबाज शरीफ ने बाद में कहा कि हम मौलाना के फैसलों पर अमल करेंगे मुतफ़िका तौर पर। इस बात का क्या मतलब है? क्योंकि शहबाज शरीफ के बारे में ये तासुर है कि वो इमरान हुकूमत के 5 साल मुकम्मल कराना चाहते हैं, और जबकि मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि वो बाकी मानदा जो 2 साल की मुद्दत है वो इमरान खान को पूरी करने नहीं देंगे, और शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैं इनकी तायद करता हूँ। इसका मतलब ये लिया जा सकता है कि शहबाज शरीफ के ख़यालात या उनकी हिकमत अमली या उनकी प्रायोरिटी में कोई तब्दीली आई है। दूसरी तरफ उन्होंने सिंध के तमाम अहम लीडरों से मुलाकातें की हैं, अगरचे ये ताज़ियत के नाम पर मुलाकातें की गई हैं, क्योंकि किसी के वालिद साहब फौत हो गए थे, किसी का कोई और अजीज़ फौत हो गया तो ये मुलाकातें रस्मी मानों में तो ये ताज़ियती ही गिनी जाएंगी, लेकिन अमलन इन मुलाकातों की सियासी अहमियत है। और ख़ास तौर पर पीर पगाड़ा से जो मुलाकात हुई है उसमें 2 बातें हुई हैं। एक बात तो खैर अब अमूमी इस सियासी माहौल के हवाले से पीर पगाड़ों ने कहा कि हम तो लुश्तम पुश्तम इस सरकारी इत्तेहाद में शामिल हैं, यानी कोई आए और हमारा बाजू खींचकर अपने साथ मिला ले, इस बात का इसके सिवा कोई मतलब नहीं। और ये बड़ी अहम बात है, ये बहुत अहम पेश रफ्त है। इसका मतलब है कि आने वाले हालात की खुशबू इन्होंने सूंघ ली है, पीर पगाड़ा साहब ने भी हालात को स्मेल कर लिया है, क्या तब्दीली होने वाली है और क्या मामला चलने वाले हैं। और दूसरी बात जो मैं अपने वीलाग के हवाले से कहना चाहता हूँ वो ये है कि मैंने अपने वीलाग में 3-4 मरतबा ये जिक्र किया कि अगर मरीम नवाज़ शरीफ कराची के हलके में चली जाती, जलसा कर लेती, तो मुस्लिम लीग ने जीत जाना था, फिर धांधली मुमकिन नहीं रहनी थी। ये बहुत थोड़े वोटों का हेर फेर करके पीपल्स पार्टी को जितवाया गया, तो अगर मरीम नवाज़ वहाँ जलसा कर लेते तो जो फ़ज़ा होनी थी वहाँ अवामी जज्बात की, इश्तियाल की, और जिस तरह लोगों ने वर्करों ने चौकस हो जाना था, धांधली मुमकिन नहीं थी। और बआनी ही यही बात पीर पगाड़ो साहब ने आज की और कहा कि मुस्लिम लीग नून कराची के हलके से अपनी गलतियों की वजह से हारी, वरना अगर मरीम साहबा आ जाती तो ये इलेक्शन जीत जाती। अब ये बात भी मुझे समझ में नहीं आ रही कि आज जो जलसा हो रहा है इसमें मरीम की शिरकत अवामी और कौमी मफाद के नुक्ता नज़र से, दोनों ही पहलुओं से बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, लेकिन वो नहीं आ रही और शहबाज शरीफ उनकी जगह खिताब करेंगे। और ये तो तय है कि शहबाज शरीफ कभी भी अवामी खिताब नहीं कर सकते और ना ही किसी को उनसे अवामी खिताब की तवक्को करनी चाहिए। उनके पास चंद जुमले हैं और वो खिताब कर देते हैं। ये नहीं मैं कह रहा कि उनका खिताब अच्छा नहीं होता, लेकिन अवाम और राय अम्मा जिस खिताब का इंतज़ार करती है वो शहबाज शरीफ का नहीं है। तो ये जलसे का एक कमज़ोर पहलू है कि वहाँ मरीम नहीं होंगी, शहबाज शरीफ होंगे। बहरहाल शहबाज शरीफ की एक अपनी वहाँ अफादियत है, कराची के दौरे में उन्होंने और सिंध में जिस तरह उन्होंने मुलाकातें की हैं उनकी एक अहमियत है और वो माने खेज़ है। और फिर पीडीएम ने ये ऐलान किया कि आज के जलसे के बाद हम मुल्क में जलसों का जाल बिछा देंगे, ये भी बड़ी अहम बात है। उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ नाफज है, हम इसको कबूल नहीं करते। मीडिया अथॉरिटी लाने के काले कानून को भी मुस्तरद कर दिया, जो कि दुनिया की तारीख का बदतरीन कानून है। ऐसा कानून जो हिटलर के जर्मनी और पिनोचे के चिली में भी कभी नाफज नहीं किया गया और जो शुमाली कोरिया में भी नहीं है, वो उस तरह का बदतरीन कानून नाफज करने की तैयारी हुकूमत कर रही है। उसको कुछ हलकों की हिमायत भी हासिल है, लेकिन ये कानून हम मंजूर नहीं होने देंगे और यकीनन ऐसा ही होगा। पाकिस्तान के इतने बुरे दिन नहीं आए कि यह कानून मंजूर हो जाए। उन्होंने धांधली का जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसको भी मुस्तरद कर दिया और इंतखाबी इस्लाहात के मामले को भी मुस्तरद कर दिया। गोया कि इमरान खान की उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है। और ख़ास तौर पर यह खबर भी आपने सुन ली होगी कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक धांधली की मशीनों पर एतराज़ कर दिया है कि ये सेफ़ नहीं है, इनमें प्राइवेसी नहीं है और इनकी गारंटी नहीं है डाटा के बारे में, और कई ख़राबियाँ। तो वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी जिसको इसका ठेका दिया गया है उसने वक्त मांग लिया इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात का जवाब देने के लिए।
اعتراضات کا جواب وہ نہیں دے سکتے، اس لیے نہیں دے سکتے کہ یہ خرابیاں دور کریں گے تو پھر وہ الیکٹرانک مشین دھاندلی نہیں کر سکے گی۔ اصل میں تو ہونا یہ ہے کہ یہ الیکٹرانک مشین کا منصوبہ قابل عمل ہی نہیں ہے، اور یہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کا نفاذ ہو یا اس کا اطلاق ہو، اس سے پہلے ہی کچھ معاملات نئی شکل لے لیں گے۔ ناظرین، یہ مستقبل کا سیاسی منظرنامہ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اور جس کی طرف پہلے بھی اشارہ کیا جاتا رہا ہے کہ اگلے سال میں الیکشن ہو سکتے ہیں، لیکن نواز شریف کی واپسی کا جو مسئلہ ہے اس پر ایک الجھن تھی جو اب دور ہو گئی ہے، اور مسلم لیگ کے اندرونی ذرائع نے نجم سیٹھی صاحب کی اس خبر کی تقریباً تصدیق کر دی ہے، توثیق کر دی ہے اپنے الفاظ میں، کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں۔ اور کتنی مدت تک واپس آ رہے ہیں یہ وہ نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں بہت جلد، اور بہت جلد کا مطلب تو کچھ بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن جو دوسرے ذرائع سے مسلم لیگ سے ہٹ کر جو ذرائع اطلاعات دے رہے ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ 4 مہینوں کے اندر اندر نواز شریف پاکستان واپس آئیں گے، چاہے وہ سیدھا جیل جائیں، چاہے ظاہر زیادہ امکان تو یہی ہے کہ وہ جیل جائیں گے، لیکن ان کا جیل جانا بھی عمران خان کے لیے اور اس کے سرپرستوں کے لیے نیند حرام کرنے کا باعث بنے گا۔ تو یعنی صورتحال جو ہے وہ اب اس طرف جا رہی ہے جس طرف میں نے چند ہفتے پہلے اشارہ کیا تھا کہ عالمی حالات اور خطے کے حالات میں جو تبدیلیاں آئی ہیں، ڈرامائی تبدیلیاں، ان کی وجہ سے پاکستان میں یہ جو حکمرانی کا مستقل ایجنڈا ہے وہ خطرے میں پڑ گیا۔ اور ناظرین، انہی معروضات پر آج کے ویلاگ ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔